جیسے سکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے، ایک بی پیپر ہوتا ہے، دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا، قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کویسچن پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کویسچن ہوں گے۔ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو اللہ رب العزت پھر جنت کا گھر عطا فرما دیں گے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ جی ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے زندگی گزری ہوگی ویسا انسان قبر میں جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھیں، جو بے پردہ پھرتی رہی، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کی بندیوں کے لیے جو وبال جان بن کر پھرتی رہی، جب یہ قبر میں جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کا تو طرز زندگی ہی اور تھا، تو اسلام کا نام کیسے لے سکے گی؟ جو بے پردہ پھرتی ہے وہ کیسے کہہ سکے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتی ہوں، ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان کی سنتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ملتان کے ہیں، انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی۔ انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا۔ جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں، میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہ، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے
اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل زندگی کا یہی معاملہ، نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا، ہم لاؤنج میں ہیں، کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو جب اوسط نکالیں گے تو گراس ایوریج اس امت کی 60 سے 70 سال بنے گی۔ اب جن لوگوں کی زندگی ہے ہی 60 سے 70 سال، تو جو عورتیں 40 سے اوپر پہنچ گئیں وہ اپنی زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کئی کام اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کے دن کریں گے، اور چھٹی کے دن جب صبح ہوتی ہے تو دل میں بڑا مان ہوتا ہے، لمبا دن پڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن کام کرتے کرتے جب ظہر گزر جاتی ہے تو پھر بندے کو پینک کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو تسلی میں تھا کہ لمبا دن پڑا ہے، اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی دن تو نکل گیا، جلدی سے کام سمیٹو۔ تو جو 40-50 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں، اب وہ ظہر اثر کے وقت میں پہنچ گئیں، مغرب ہونے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔